الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذکر قبرک، اپنی قبر کو یاد کیجئے اور ہمیشہ موت کے بارے میں سوچئے۔ اذکر قبرک، اپنی قبر کو یاد کیجئے اور ہمیشہ موت کے بارے میں سوچئے۔ آج بحث ہماری میرے عزیزو کتاب الطہارت کی جو بحث ہماری جاری ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی۔ وَلَوْ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ أَيْ فِي الْأَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جَنَازَةٍ أُخْرَى أَتَمَّهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الثَّانِيَةِ۔ توجہ فرمائیے، بحث آج اس میں ہے کہ ایک نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اس کی 2 فرض کر لیں یا 3 فرض کر لیں، 2 یا 3 تکبیریں اس کی ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور نماز جنازہ کو لا کرنا قریب رکھ دیا گیا، تو اب اس کا حکم کیا ہے جی، اب کیا کرنا چاہیے؟ توجہ فرمائی اصل مسئلہ کو۔ ایک نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، درمیان نماز جنازہ ممکن ہے 2 پڑھی گئی ہوں، 3 پڑھی گئی ہوں، پہلے نماز جنازہ کی 2-3 تکبیریں پڑھی جا چکی تھیں، ایک اور نماز جنازہ لا کر اس کے قریب رکھ دیا گیا ہے، تو اب جی اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پہلا جو نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، 2 یا 3 تکبیریں اس کی پڑھ لی تھیں، اس کو پہلے مکمل کرے گا۔ جب اس جنازے کو مکمل کر لے گا تو پھر نئے سرے سے دوسرے جنازے پر نماز پڑھے گا۔ پہلے جنازے کو مصنف شہید اول کہتے ہیں، مکمل کرے گا، اور پھر جب پہلا جنازہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرے نماز جنازہ کو شروع کرے گا، پھر دوسرے پر نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک دوسرا قول ہے جناب علامہ ہلی اور ایک جماعت ہے متقدمین اور متاخرین کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ پیش نماز جو نماز پڑھ رہا ہے یہ مخیر ہے، نماز جنازہ پڑھنے والا مخیر ہے اس بات میں کہ جو پہلی نماز جنازہ وہ پڑھ رہا تھا اس کو قط کر دے اور دونوں پر نئے سرے سے نماز جنازہ پڑھے۔ پہلی جو 1-2 تکبیریں 2-3 پڑھ لی تھیں وہ تمام اسی کو توڑ دے، قط کر دے نماز کو، اور دونوں پر نئے سرے سے نماز پڑھے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اس کو اختیار ہے کہ پہلی نماز جنازہ جو پڑھ رہا تھا اس کو کامل کرے، اور پھر جب پہلی مکمل ہو جائے تو پھر دوسرے جو جنازہ آیا ہے پھر اس پر نماز پڑھے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کو خوب سمجھیں۔ ایک نماز جنازہ جناب ہم پڑھ رہے تھے، 2-3 تکبیریں پڑھ لی تھیں، اس کے ساتھ ایک دوسرا جنازہ آ کر رکھا، اب کیا کریں؟ مصنف فرماتے ہیں پہلے نمبر پر پہلے جنازے کو مکمل کرے گا، پھر دوسرے جنازے پر نماز پڑھے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں علامہ ہلی اور ایک جماعت متقدمین کی اور متاخرین کی کہتی ہے کہ اس مصلی نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے۔ کس بات میں اختیار ہے جی؟ کہ پہلی نماز جنازہ جو پڑھ رہا تھا اس کو توڑ دے اور دونوں نمازوں جو نماز جنازہ ہیں ان پر نئے سرے سے نماز پڑھے شروع سے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے، اختیار اس میں ہے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلی نماز کو مکمل کرے جو پڑھ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے پر نماز جنازہ پڑھے۔ ٹھیک ہے؟ یہ علامہ اور ایک جماعت نے کہا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ علامہ اور ایک جماعت کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل ہے ان کی اختیار پر کہ یہ مخیر ہے، پہلی نماز کے توڑنے پر اور دونوں پر نئے سرے سے پڑھے، یا پہلی کو مکمل کرے اور پھر دوسرے پر پڑھے، اس تخییر کے اوپر ان کے پاس دلیل کیا ہے جناب۔ دلیل ایک روایت ہے، خوب دقت کرنا، علی ابن جعفر کی ایک روایت ہے
انہوں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے، ایک قوم کبروا علی جنازۃ تکبیرتاً اور تکبیرتین و وضعت مع اخری، ایک قوم تھی جنہوں نے جو ہے ایک جنازہ پر ایک تکبیر یا دو تکبیریں قائلی تھیں، یا اس کے ساتھ ایک دوسرے جنازے کو رکھ دیا گیا۔ اب یہ کیا کریں؟ علی ابن جعفر امام سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک قوم تھی، انہوں نے ایک جنازے پر ایک یا دو تکبیریں قائلی تھیں اور اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ رکھ دیا گیا ہے، اب یہ کیا کریں؟ امام نے فرمایا قال علیہ السلام ان شاءوا ترکوا الاولی و ان شاءوا رفعوا الاولی، یہ محل شاہد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام فرما رہے ہیں ان شاءوا ترکوا الاولی، اگر وہ چاہیں تو ترکوا الاولی سے مراد لے رہے ہیں کہ پہلی نماز جنازہ کو وہ ترک کر دیں، قط کر دیں۔ ترکوا الاولی محل شاہد ہے ان کا، ان شاءوا اگر وہ چاہیں تو ترکوا الاولی پہلی نماز جنازہ کو ترک کر دیں اور دونوں پر نئے سرے سے نماز پڑھیں، دونوں میتوں پر نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ وَإِن شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَىٰ، اگر چاہیں تو پہلے کو اٹھا لیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے پر نماز جنازہ مکمل کریں اور اس کو اٹھا لیں اور پھر اس کے بعد دوسرے پر نماز پڑھیں۔ یہ ہے جناب ان کی دلیل۔ علامہ اور جماعت کی دلیل کیا ہے؟ علی ابن جعفر والی روایت اور محل شاہد یہ ان شاءوا ترکوا الاولی و ان شاءوا رفعوا الاولی، اگر چاہیں تو پہلے نماز جنازہ کی نماز ترک کر دیں اور دونوں پر نئے سرے سے پڑھیں، یعنی و ان شاءوا رفعوا الاولی، اگر چاہیں تو پہلے کو اٹھا لیں، یعنی اس پر نماز مکمل کریں اور اس کو اٹھا لیں پھر دوسرے پر پڑھیں۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ آگے جناب مصنف یعنی شہید اول اپنی کتاب ذکرہ میں فرما رہے ہیں، لوما میں نہیں، کتاب ذکرہ میں میرے بچے جناب مصنف فرماتے ہیں یہ روایت جو علی ابن جعفر کی آپ لائے ہیں استدلال کرنے کے لیے، یہ روایت مدعا کو افادہ کرنے میں اور ادعا کو ثابت کرنے میں قاصر ہے۔ اس روایت سے آپ تخییر نہیں سمجھ سکتے ہیں، مصنف اشکال کر رہے ہیں۔ مصنف اس علامہ اور جماعت پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جس روایت سے آپ نے استدلال کیا ہے نہ، یہ روایت آپ کے ادعا کو ثابت نہیں کرتی ہے۔ کیسے ثابت نہیں کرتی ہے؟ توجہ، مصنف فرماتے ہیں روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب پہلے نماز جنازہ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک دوسرا نماز جنازہ آ کر رکھا گیا ہے، روایت کا یہ سمجھ میں بات آتی ہے، ظاہر روایت یہ ہے کہ جو باقی تکبیریں ہیں، مثلا دو پہلی پر ہو گئی تھیں تو دوسرا جنازہ آ کر رکھا تو باقی کتنی تکبیریں رہتی ہیں؟ 3۔ ظاہر روایت یہ ہے کہ باقی تکبیریں جو پہلے جنازے کی رہتی ہیں وہ دونوں جنازوں کے لیے شمار ہو جائیں گی، دونوں جنازوں کے لیے وہ شمار ہو جائیں گی۔ اور جب پہلے جنازے کی تکبیریں مکمل ہو گئیں، کیونکہ 2 ہو گئی تھیں، 3 اور پڑھیں گے، پہلے جنازے کی 5 تکبیریں مکمل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو روایت اب یہ کہنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب پہلے جنازہ کیونکہ پہلے سے جاری تھا، اس کی تکبیریں جب مکمل ہو جائیں گی تو اب ان کو اختیار ہے، چاہیں تو اس پہلے والے جنازے کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں، حتیٰ کہ دوسرے نماز جنازہ سے بھی فارغ ہو جائیں، اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں، نہ اٹھائیں، جلدی نہ کریں۔ اور اس میں بھی اختیار ہے کیونکہ پہلے جنازے کی نماز مکمل ہو گئی، اس کو اپنی جگہ سے اٹھا لیں، اس کو اپنی جگہ سے اٹھا لیں اور دوسرے کی نماز مکمل کریں۔ اس روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہے کہ جناب پہلے نماز جنازہ کو توڑ دیں، کوئی ایسی بات اس میں نہیں آئی ہے، جو روایت سے آپ سمجھے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے۔
توجہ فرمائی، مصنف نے کتاب ذکرہ میں کیا کہا ہے؟ فرمایا یہ جو آپ نے کہا نا انشاء ترک الاولی و انشاء رفع الاولی، یہ بھائی کوئی آپ کی بات سمجھا رہی ہے؟ یہ تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ جب دوسرا جنازہ پہلے جنازے کے قریب رکھا گیا تو وہ جو باقی تکبیریں بچی ہوئی ہیں وہ دونوں جنازوں کے لیے شمار ہو جائیں گی، اور جب پہلے جنازہ کی تکبیریں مکمل ہو گئیں تو اب روایت اس کو کہتی ہے کہ ابلا اگر وہ چاہیں تو پہلے جنازے کو اٹھا لیں کیونکہ اس کی تکبیریں مکمل ہو گئی ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں حتیٰ کہ دوسرے کی تکبیر بھی مکمل ہو جائے۔ یہ تو یہ کہنا چاہتی ہے، اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ پہلے نماز جو جنازہ ہو رہا تھا اس کو توڑ دیں، یہ روایت یہ نہیں کہتی۔ توجہ فرمائی، علاوہ بر اس کے کہ نماز واجبہ کا قطع کرنا حرام بھی ہے، ٹھیک ہے، علاوہ اس کے کہ نماز واجبہ جو ہو رہی ہے اس کا قطع کرنا کیا ہے آقا جان؟ حرام بھی ہے۔ اس کے بعد نام میں ایک بات کی ہے کہ جی ہاں اگر جنائز پر خوف ہو تو پھر نماز کو توڑ دے گا اور نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اگر جنائز پر خوف ہے تو پھر نماز توڑے گا اور دونوں پر نئے سرے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ جو نماز کو قطع کرے گا یہاں یہ ضرورت کی بنا پر قطع کیا ہے، ضرورت تھی کیونکہ جنازوں پر خوف تھا۔ خوف کی صورت میں جو ہے نا نماز کو قطع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک آقا جان؟ اب میں یہاں تک عبارت آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر مزید اس بات پر کہ اگر جنائز پر خوف ہو تو نماز توڑ سکتا ہے، شہید ثانی نے مصنف کے اوپر پھر اس بات پر بھی اشکال کیا ہے، لیکن بحث طولانی ہو جائے گی، پہلا مطلب بھی ذہن سے نکل نہ جائے، میں پہلے وہ آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لیکن بھلا ابھی تک ہوا کیا ہے؟ بات بھولے تو نہیں نا میرے بچے؟ بہت مہم مطلب ہے یہ بھائی۔ بات یہ ہو رہی ہے ایک نماز جنازہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 2-3 تکبیریں پڑھ رہی تھیں، ایک دوسرے جنازے کو ساتھ رکھا گیا ہے، دوسرا جنازہ ساتھ اس کے رکھا، تو اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ پیش آیا ہوا ہے۔ تو عرض کیا ہے شہید اول فرماتے ہیں پہلے جو پہلی نماز پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کرے گا، اور جب مکمل کر لے گا تو پھر دوسری جو نماز ہے جو جنازہ قریب رکھا گیا ہے پھر دوسرے پر نماز پڑھے گا۔ شہید اول کا نظریہ ہے پہلے پہلی نماز مکمل کرے گا، پھر مکمل کرنے کے بعد دوسرے پر نماز پڑھے گا۔ اس کے مقابلے میں اسی مسئلے میں جناب علامہ اور ایک جماعت ہے متقدمین کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے۔ کس بات میں؟ چاہے تو پہلی نماز جنازہ جس کی 2 یا 3 تکبیریں اس نے پڑھ لی تھیں اس کو توڑ دے اور دونوں پر نئے سرے سے نماز پڑھے اس بات میں، اور اگر یہ چاہے تو پہلے پر نماز مکمل کرے جس کو پہلے پڑھ رہا تھا، اور پھر مکمل ہونے کے بعد دوسرے پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھے، دوسرے پر الگ پڑھے۔ اس بات میں توڑنے میں پہلی نماز اور دونوں پر نئے سرے سے پڑھنے میں، اور پہلی کو مکمل کر کے دوسرے پر پڑھنے میں، اس بات میں اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک روایت علی ابن جعفر سے علامہ اور جماعت نے استفادہ کیا ہے، لیکن مصنف نے کتاب ذکرہ میں اس روایت کو جو انہوں نے استفادہ کیا ہے رد کر دیا ہے، فرمایا یہ روایت آپ کی بات کو، آپ کے ادعا کو ثابت نہیں کرتی ہے، اس روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ پہلی نماز جنازہ توڑ دے، بلکہ اس روایت سے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب پہلی نماز ہو رہی تھی دوسرا نماز جنازہ قریب آ کر رکھا گیا ہے تو باقی تکبیریں جو پہلے کی بچی ہوئی ہیں وہ دونوں کی شمار ہو جائیں گی، دونوں کی شمار ہو جائیں گی، اور جب پہلے پر نماز مکمل ہو جائے گی
تو اب ان کو اختیار ہے، کیونکہ پہلے پہ نماز مکمل ہو چکی ہے، چاہیں تو اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں حتیٰ کہ دوسرے کی نماز مکمل ہو جائے، اگر چاہیں تو پہلے کی نماز مکمل ہے اس کو اٹھا لیں۔ یہ بات روایت بتانا چاہتی ہے، نہ کہ آپ کی بات ثابت کرنا چاہتی ہے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ ولو حضرت جنازۃ فی الاسناء ای فی اسناء الصلاۃ علی جنازۃ اخری اتمها ثم استأنف الصلاۃ علیہا علی الثانیۃ، اگر جنازہ حاضر ہو فی الاسناء اسناء صلاۃ میں، اسناء نماز میں، نماز کے دوران، علی الجنازۃ جو جنازہ پر تھی، لو حضرت جنازۃ اخری ایک دوسرا جنازہ اگر حاضر ہو، اتمها، مصنف فرماتے ہیں اتمها، تو وہ مصلی اس نماز جنازہ کو مکمل کرے گا، ثم استأنف الصلاۃ علیہا علی الثانیہ، پھر نماز کو دوسرے جنازے پر نئے سرے سے شروع کرے گا، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، فرماتے ہیں وَهُوَ، شہید فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَفْضَلُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ، یہ افضل ہے جب دوسری نماز جنازہ پر خوف نہ ہو، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، یہ افضل ہے، کون سی بات؟ پہلے جنازے کی نماز مکمل کرنے والی، یہ افضل ہے، مع عدم الخوف علی الثانیۃ، جب دوسرے نماز جنازہ پر خوف نہ ہو تو افضل ہے۔ توجہ کرو، وربما قیل بتعینہ اذا کانت الثانیۃ مندوبۃ لاختلاف الوجہ ولیس بالوجہ، ربما قیل بتعینہ، چہ بسا کہا گیا ہے بتعینہ، تعین کیا؟ پہلی کو مکمل کرنا اور دوسرے پر نئے سرے سے نماز پڑھنا، یہ معین ہے۔ اذا کانت الثانیۃ مندوبۃ، جب دوسری نماز جنازہ مستحب ہو، پہلی واجب تھی دوسری مستحب ہو، تو معین ہے کہ پہلی کو کیا کرے؟ مکمل کرے۔ کیوں؟ لاختلاف الوجہ، کیونکہ وجہ میں اختلاف ہے، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ، یہ جو اختلاف آپ بتا رہے ہیں لیسا بالوجہ، یہ اختلاف موجہ نہیں ہے، یہ اختلاف جو ہے لیسا بالوجہ، یہ اختلاف موجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، موجہ نہیں ہے، خوب نہیں ہے یہ، بلکہ وہ دونوں پہ پڑھ لے گا قربتاً الی اللہ، صحیح ہے نا؟ یہ کون سی بات ہے؟ دونوں پہ قربتاً الی اللہ پڑھ لے گا۔ وَذَهَبَ الْعَلَامَةُ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَىٰ وَاسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا وَبَيْنَ إِكْمَالِ الْأُولَىٰ وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ۔ توجہ، علامہ اور ایک جماعت متقدمین اور متأخرین کی گئی ہے اس بات کی طرف کہ انہو یتخیر، وہ مصلی نماز پڑھنے والا مخیر ہے، بین قطع الصلاۃ علی الاولیٰ، کہ پہلے نماز جنازہ والی نماز قط کرے، و استینافیہ علیہا، اور استینافیہ نماز کو، علیہما دونوں پر نئے سرے سے پڑھے، علیہما پہلے اور دوسرے پر نئے سرے سے نماز پڑھے ایک، و بین اکمال الاولیٰ، اور یا پہلی کو مکمل کرے، و افراد ثانیت بصلاۃ ثانیۃ، اور دوسرے پر علیحدہ نماز پڑھے، بصلاۃ ثانیہ، دوسری نماز جنازہ دوسرے پر علیحدہ پڑھے۔ دلیل، محتجین بروایت علی ابن جعفر عن اخی علیہ السلام فی قوم کبروا علی جنازۃ تکبیرۃ و تکبیرتین ووضعت معها اخری، اور دلیل دیتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، بے روایت علی ابن جعفر عن اخی، علی ابن جعفر نے اپنے بھائی موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو ہے روایت کی ہے، فی قوم کبروا علی جنازتین، ایک قوم نے تکبیر کہی ایک جنازے پر، تکبیرتان و تکبیرتین، ایک تکبیر یا دو تکبیریں کہیں، توجہ فرما رہے ہو، ووضعت معها اخری، معها، اور اس جنازے کے ساتھ اخری ایک دوسرا جنازہ رکھا گیا۔ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا،
ان شاءوا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرہ، ان شاءوا اگر وہ چاہیں ترکوا الاولی پہلی کو ترک کر دیں، یعنی پہلی نماز جنازہ کو توڑ دیں، مراد ہے ان کی، حتی یفرغوا حتیٰ کہ فارغ ہو جائیں، من التکبیر علی الاخیرہ حتیٰ کہ جو ہے نا تکبیر سے فارغ ہو جائیں، علی الاخیرہ دوسرے کی تکبیر سے فارغ ہو جائیں۔ وَإِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَىٰ اگر وہ چاہیں رفعوا الْأُولَىٰ پہلے جنازے کو اٹھا لیں، وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ اور تکبیریں دوسرے جنازے پر مکمل کریں، كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ ہر ایک جو ہے لا بأس بہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جناب ان کا استفادہ روایت سے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ قال المصنف فی الذکر، مصنف نے کتاب ذکر میں فرمایا ہے والروایت قاصرۃ عن افادۃ المدعا، روایت قاصر ہے عن افادۃ المدعا، مدعا اور ادعا کو ثابت کرنے میں روایت قاصر ہے، روایت آپ کی بات کو ثابت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اذ ظاہرها انما باقی من التکبیر الاولی معصوب للجنازتین، ظاہر روایت یہ ہے انما باقی من التکبیر الاولی جو پہلے جنازے کی تکبیریں باقی ہیں، معصوب للجنازتین وہ دونوں جنازوں کے لیے حساب ہوں گی۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ الْأُولَىٰ جب وہ لوگ فارغ ہوں گے من التکبیر الاولی پہلی نماز جنازہ کی تکبیر سے فارغ ہوں گے، تخیروا بین ترکہا بحالہا وہ مخیر ہیں بین ترکہا بحالہا کہ ترکہا اس پہلی نماز کو بحالہا اپنے حال پہ چھوڑ دیں، حتی یکمل التکبیر علی الاخیرہ حتیٰ کہ وہ تکبیر کو مکمل کریں، علی الاخیرہ یعنی دوسرے نماز جنازے پر تکبیروں کو وہ کیا کریں؟ مکمل کریں، پہلا ادھر ہی پڑا رہے۔ وبین رفعہا من مکانہا وبین رفعہا اس پہلے جنازے کو اٹھا لیں، من مکانہا اپنے مکان سے مخیر ہیں، والاتمام علی الاخیرہ اور دوسرے پر نماز مکمل کریں۔ ولیس فی ھذا دلالۃ علی ابطال الصلاۃ علی الاولی بوجہ، لیس فی ھذا یعنی اس روایت میں دلالت نہیں ہے علی ابطال الصلاۃ علی الاولی کہ پہلی نماز جو ہو رہی ہے پہلی اولا پہلی نماز جنازہ والی نماز کو باطل کرنے پر، بے واجہ یعنی اصلاً یہ روایت دلالت نہیں کرتی ہے۔ میرے بچے غور فرمایا آپ نے، دوبارہ عرض کرتا ہوں تسلی کے لیے، وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ إِبْطَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَىٰ بِوَجْهٍ لَيْسَ فِي هَذَا اس روایت میں دلالت نہیں ہے علی ابطال الصلاۃ علی الاولی کہ پہلی نماز کو باطل کرنے پر، اس روایت میں دلالت نہیں ہے، بے واجہ ہیچ واجہ اصلاً یہ روایت پہلی نماز کو باطل کرنے پر دلالت نہیں کرتی ہے، بے واجہ یعنی اصلاً۔ ھذا مع تحریم قطع الصلاۃ الواجبۃ، ھذا یعنی یہ مطلب لے لو جو ابھی بتایا ہے، علاوہ بر اس کے مع تحریم قطع الصلاۃ الواجبہ نماز واجبہ کو قطع کرنا حرام ہے، ھذا اس مطلب کے ساتھ ساتھ جو اوپر بیان کیا، ھذا یہ جو ہے اوپر والا مطلب، ھذا اس مطلب کو لے لو، مع تحریم قطع الصلاۃ الواجبہ نماز واجبہ کو قطع کرنا حرام بھی ہے۔ نعم لو خیف علی الجنائز قطعت الصلاۃ ثم استأنف علیہا، جی ہاں، لو خیف علی الجنائز اگر جنازوں پر خوف ہو، قطعت الصلاۃ نماز کو قطع کرے گا، ثم استأنف علیہا پھر ان پر نئے سرے سے پڑھے گا۔ کیوں؟ لأنہ قطع اس لیے کہ یہ نماز کو قطع کرنا ہے، یا لأنہ قطع اس لیے کہ یہ نماز قطع کی گئی ہے، للضرورت ضرورت کی خاطر، لأنہ قطع للضرورت اس لیے کہ یہ نماز قطع کی جائے گی ضرورت کی خاطر۔ وإلی ما ذکر ٹھیک ہے، اشار ہونا بقولہ الی ما ذکر جو شہید اول نے ذکر کیا ہے، اشارہ مصنف اشارہ کر رہے ہیں، ہونا
یہاں بے قولی اپنے اس قول سے جو مصنف نے ذکر کیا ہے نا اوپر والا مطلب، و الی ما ذکر جو مصنف نے ذکر کیا اشارہ کرتے ہیں اس جگہ پہ بے قول ہی اپنے اس قول کے ذریعے اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہی روایت علی ابن جعفر والی روایت جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کہتی ہے کہ جناب جب پہلا جنازہ ہو رہا تھا دوسرا جنازہ لایا گیا تو جو باقی تکبیریں رہتی ہیں پہلے کی وہ دونوں کے لیے شمار ہو جائیں گی۔ حدیث تو یہ کہتی ہے علی ابن جعفر، ٹھیک ہے، کہ پہلے جنازے کی بچی ہوئی باقی تکبیریں دوسرے کے لیے بھی حساب ہو جائیں گی، یہ کہا ہے۔ اور کہنے کے بعد یہ علی ابن جعفر والی روایت پہلے نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا، ذکرہ میں، کتاب ذکرہ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اشکال کیا ہے۔ اشکال یہ کیا ہے کہ جب پہلے پہ نماز ہو رہی تھی دوسرا جنازہ رکھا گیا ہے تو دوسرے کی نیت تو کوئی نہیں کی، باقی تکبیریں اس کی طرف کیسے جائیں گی جبکہ عمل موقوف ہے نیت پر؟ سوال سمجھے اشکال کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ باقی تکبیریں جو پہلے کی بچی ہوئی ہیں دوسرے کے لیے بھی شمار ہو جائیں گی، تو یہ تو نیت کی ہوئی تھی اس نے پہلے جنازے کی، دوسرے جنازے پر باقی تکبیریں کیسے منصرف ہوں گی جبکہ نیت نہیں کی ہوئی، نیت پہلے کی چل رہی ہے جبکہ عمل موقوف ہے نیت پر؟ یہ اشکال کیا ہے۔ اور اشکال کے بعد شہید اول نے ذکرہ میں اشکال کے بعد جواب خود دیا ہے، کہا کوئی مشکل کام ہے، نیت کا کام دل سے ہوتا ہے، ابھی سے نیت کو پھیر دے گا کہ باقی تکبیریں دونوں جنازوں کی ہیں، کوئی بھار اٹھانا اس نے؟ بڑی مزے والی بات ہے گا، آپ کہتے ہیں نیت پہلے کی تھی دوسرے کی تو تھی نہیں، اور نیت کے اوپر کوئی زور اٹھانا لگانا پڑتا ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ نیت دل سے ہے، یوں ہی دوسرا جنازہ آئے گا نیت کو پھیر دے گا کہ اب سے اگلی تکبیریں دونوں جنازوں کی ہیں۔ یہ جواب دیا ہے خود شہید ثانی، فرماتے ہیں یہ جو جواب دیا ہے شہید اول نے، ٹھیک ہے، یہ ایسا جواب ہے کہ کوئی اور جواب اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا، بڑا قیمتی جواب ہے، لا معدل عنہ، اس جواب سے عدول نہیں کیا جا سکتا ہے، بڑا قیمتی جواب ہے جو شہید اول نے اشکال کر کے دیا ہے کہ نیت جو ہے اسی وقت دونوں کی کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کرو، والحدیث الذی رواہ علی ابن جعفر، حدیث جس کو روایت کی علی ابن جعفر نے، یدل علی احتساب ما بقی من التکبیر لہما، دلالت کرتی ہے کہ ما باقی تکبیریں جو ہیں لہما دونوں جنازوں کے لیے حساب ہو جائیں گی۔ ثم یاتی بالباقی لثانیت، پھر باقی تکبیریں جو ہیں لثانیت دوسرے کے لیے وہ کیا ہے انجام دے گا، ثم یاتی، ٹھیک ہے، پھر انجام دے گا بالباقی، باقی تکبیریں جو ہیں لثانیہ دوسرے کے لیے، کیونکہ دوسرے جنازہ جو ہے وہ دیر سے آیا تھا تو اس کی کچھ بچی ہیں نا، پھر ان کو پڑھے گا۔ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الذِّكْرَى، قد حققناهُ فِي الذِّكْرَى، ہو اس حدیث کو ہم نے تحقیق کیا ہے کتاب ذکرہ میں، ٹھیک ہے، بما حکینا ہو انہا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو حکایت کی ہے انہا اس ذکرہ سے حکایت کیا ہے، جو ہم نے حکایت کیا ہے نا وہ بھی اسی ذکرہ سے حکایت کیا ہے۔ شہید اول نے یہ حدیث کہہ کے ذکر کر کے پھر اشکال کیا ہے، ثم استشکل بعد ذلک الحدیث، پھر اس حدیث کے بعد کیا کیا ہے اشکال کیا ہے، بعدم تناول نیت اولا لثانیت، کہ پہلے جنازے کی نیت لثانیہ دوسرے کو شامل نہیں ہے، فکیف یصرف باقی التکبیرات الیہا، تو پس کیسے باقی تکبیریں دوسرے جنازے کی طرف پھیرے گا، مع توقف العمل علی النیت، جبکہ عمل موقوف ہے نیت پر۔ یہ اشکال کیا آغا جان، اور جواب بھی آغا نے خود دیا ہے، توجہ،
وَأَجَابَ بِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إِحْدَاثِ نِيَّةٍ مِنَ الْآن، وَأَجَابَ اور جواب دیا، بِإِمْكَانِ حَمْلِهِ کہ اس کو حمل کرنے کا امکان ہے، عَلَى إِحْدَاثِ نِيَّةٍ مِنَ الْآن کہ ابھی سے وہ نیت جدید کرے گا، عَلَى إِحْدَاثِ نِيَّةٍ مِنَ الْآن آن ابھی سے نیت جدید کرے گا، لِلتَّشْرِيكِ باقی التکبیر علی الجنازتین تاکہ باقی تکبیریں دونوں جنازوں کو شامل ہو جائیں۔ دل میں نیت پھیر لے گا، کیا مسئلہ ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهَذَا الْجَوَابُ لَا مَعْدَلَ عَنْ، یہ جو جواب ہے لا معدل عنہ ہو، اس جواب سے عدول نہیں ہے۔ کیا بات ہے اس جواب کی، کیا بات ہے، اس جواب سے عدول نہیں ہے کہ ہم اس جواب سے کوئی اور جواب دیں، بڑا خوب ہے، لا معدل عنہ، اس سے عدول نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُصَرَّحْ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَایَةِ، اگرچہ نیت کی تصریح نہیں ہے، پھر روایت، اگرچہ نیت کی تصریح نہیں ہے، روایت میں نیت کی تصریح نہیں ہے کہ نیت کو کیا کرے گا، روایت میں نیت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ دوبارہ، ان لم یسر بالنیت فی الروایت، روایت میں اگرچہ نیت کی تصریح نہیں ہوئی ہے، کیوں نیت کے بارے میں نہیں بتایا؟ لأنها امر قلبی، اس لیے کہ نیت ایک امر قلبی ہے، وَيَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ، یکفی فیہا نیت میں کافی ہے، صرف قصد کر لے گا إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ، دوسرے والی نماز پر قصد کر لے گا، لأنها امر قلبی، اس لیے کہ نیت امر قلبی ہے، یکفی فیہا مجرد القصد إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ، ٹھیک ہے، نیت میں کیا ہے جان، کافی ہے، صرف قصد کرے گا دوسری نماز کا بھی، الی آخر تک، ما یعتبر فیہا جو نماز میں معتبر ہے، آخر تک نیت کا قصد کر لے گا۔ وقد حقق المصنف فی مواضع، مصنف نے تحقیق کی ہے چند مواضع میں، ان الصدر الاول ما کانوا یترزون للنیت، صدر اول سے مراد علماء متقدمین، وہ علماء جو متقدمین تھے، ما کانوا یترزون للنیت، وہ نیت کو بیان نہیں کرتے تھے، علماء قدیم صدر اول نیت کو بیان نہیں کرتے تھے، کیوں؟ لذالک، بخاطر اس امر قلبی، نیت کا تعلق دل سے ہے، بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، عَنْهَا نیت کے بارے میں متأخرین نے بحث کی، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ، بحث کو حادث کیا، جدید بحث ہوئی، عَنْهَا نیت کے بارے میں، المتأخرون، نیت کے بارے میں بحث کو متأخرین نے کیا ہے۔ فَيُنْدَفَعُ الْإِشْكَالُ، پس اشکال دفع ہو جاتا ہے نیت والا، جو آپ نے کہا نیت پہلے کی ہوئی تھی، دوسرے کی ہوئی نہیں تھی، تو باقی تکبیریں دوسرے کی طرف کیسے پھیرے گا، یہ جو اشکال کیا تھا یہ اشکال دفع ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت ایک امر قلبی ہے، جو ہی دوسرا جنازہ آئے گا دل میں دوسرے کی بھی نیت کر لے گا، کون سا مشکل کام ہے، سبحان اللہ۔ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ، قد ظہر من ذالک ان لا دلیل علی جواز القطع، قد ظہر من ذالک، اس اوپر والے مطلب سے ظاہر ہوا، ان لا دلیل علی جواز القطع، جواز قطع صلاۃ پر، قطع صلاۃ کے جواز پر دلیل نہیں ہے، قطع صلاۃ کے جواز پر دلیل نہیں ہے۔ وَبِدُونِهِ يَتَّجِهُ تَحْرِیمُهُ، بدون ہی کی ضمیر لوٹاؤ، بدون دلیل، یتجہ واضح، تحریم و تحریم قط، بدون ہی کی ضمیر جا رہی ہے آغا جان دلیل، تحریم کی ضمیر جا رہی ہے قط کی طرف۔ وقد ظہر من ذالک، اس مطلب سے ظاہر ہوا، ان لا دلیل علی جواز القط، دلیل نہیں ہے قطع صلاۃ کے جواز پر، و بدون یتجہ تحریم، و بدون دلیل واضح ہے تحریم قط، قط کا حرام ہونا واضح ہے، بدون ہی، بدون دلیل، یتجہ تحریم ہو، قط کا حرام ہونا واضح ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو ایک مطلب ہے کہ وہ آپ کو یاد و نام سے جو شہید اول نے فرمایا کتاب ذکر میں البتہ یہ بات کی تھی، لو خیف علی الجنائز قطعت الصلاۃ، اگر جنازوں پر خوف ہو تو
پہلی جو نماز جنازہ پڑھ رہا تھا اس کو توڑ دے گا اور نئے سرے سے پڑھے گا، اس پر شہید ثانی نے اشکال کیا ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ لیکن جب آپ نے اگلا درس ڈھونڈنا ہوگا نا تو شہید اول کی جو عبارت موٹی ہوتی ہے اس طرح کا نا آپ کو جو مطلب ہے ہم دیتے آ رہے ہیں، ہمارے عزیز بھائی منظر عباس جو دیتے ہیں نا اوپر سے ہیڈنگ، ٹھیک ہے نا، یعنی موضوع جو لکھتے ہیں وہ شہید اول کی عبارت آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اس درس سے اگلا جو میں بیان کروں گا وہ جہاں روکو گے نا اسی کے آگے شہید ثانی کی عبارت کا، ٹھیک ہے، بری کی عبارت ہے کہیں آپ ڈھونڈ نہ سکیں، اسی عبارت کا نا موضوع دے کے ہم آگے چلیں گے، کیونکہ آگے شہید اول کی عبارت قریب ہے ہی کوئی نہیں اور بات ہی طولانی ہو رہی ہے۔ میں اسی جگہ پہ روک رہا ہوں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔